أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم. منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگیر جہاں غم گسار زماں حمیب کساں سید سربراں سیاح لامکاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بسات عزت و احترام کے لائق میرے والد گرامی محترم محمد ضمیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور جلیل القدر علماء کرام ثناخان شیریں لسان اور نہایت ہی واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کئی سالوں کا تسلسل اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلا آ رہا ہے، اسی کی ایک یہ کڑی ہے آج جس کا انعقاد ہم نے یہاں پر کیا. اور آپ احباب اس محفل پاک سے بخوبی واقف بھی ہیں، اور آج کی ہماری اس محفل پاک کا امتیاز یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے عزیزوں نے ہمیں وقت دیا دین پڑھنے کا. انہوں نے اس پر
ہمیں سرمایہ دیا، اخراجات افورڈ کیے، ہاسٹل کے اندر ہمیں وقت دیا رہنے کا تاکہ ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. تو اللہ کا فضل ہے اور آپ تمام احباب کے علاقے کے لوگوں کی یہ دعائیں ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائی. اور اسی لیے آج کی اس محفل پاک کا ہم نے جو ٹائٹل رکھا اور اس کی جو ترتیب دی وہ یہ ہے کہ ہم جو اولین 4 گئے تھے ہم حفظ قرآن کرنے کے لیے، وہ چاروں جو ہیں آج کی اس محفل پاک میں آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، جس میں پہلا نمبر میرا لگایا گیا اور میرے بعد پھر محترم المقام عزت مآب مولانا محمد ندیم عباس علوی صاحب ہیں، پھر ہمارے نہایت ہی عزیز دوست محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفقت جلالی صاحب ہیں، اور ان کے بعد پھر آج کی یہ محفل پاک ہم نے جن کی صدارت میں رکھی وہ ہم سب کو اس راستے پر چلانے والے محترم المقام عزت مآب حضرت مولانا قاری محمد فرقان صاحب ہیں. تو تمامی احباب مختصر وقت میں، یعنی انتہائی مختصر وقت میں، تاکہ محفل پاک کا جو ذوق ہے یہ بھی اپنی جگہ برقرار رہے اور آپ تمام احباب جو ہے وہ سب سے تعارف بھی حاصل کر لیں کہ دین متین کی برکات کیا ہیں اور دین متین کا رب ذوالجلال کتنا بندے کو اجر اور کتنا صلہ عطا فرماتا ہے. اس بنیاد پر آج ہم یہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان لے کر بیٹھے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میلاد مصطفیٰ حقیقت میں کہتے کسے ہیں. آج میلاد شریف کے مفہوم کو لوگوں نے غلط سمجھا، جس کی وجہ سے میلاد شریف پر طرح طرح کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا. کسی نے شامیانہ لگانے کو میلاد سمجھ لیا، کسی نے لائٹنگ سجانے کو میلاد سمجھا، کسی نے لنگر کی دیگوں کو میلاد سمجھ لیا. ہم اپنے گھر پہ شادی کا فنکشن رکھیں، اب ہمارے پیش نظر آنے والے مہمان ہیں، مہمانوں کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ان کے رہنے کا بندوبست بھی کریں گے، ان کے بٹھانے کا بندوبست بھی کریں گے، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کریں گے، ان کے پروٹوکول کا بندوبست بھی ہم کریں گے. تو جب مہمان گھر میں بلا کے اگر انسان آگے ان کے لیے بندوبست نہ کرے تو پھر میزبان کی ویلیو مہمان کی نگاہ میں بڑی حقیر سمجھی جاتی ہے. میلاد شریف کے لیے یہ جتنا بھی سسٹم منعقد کیا جاتا ہے، جس میں لائٹنگ ہے، جس میں شامیانہ ہے، جس میں لنگر شریف کا اہتمام ہے، یہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں یہ ہے انتظام میلاد. اور اصلی میلاد کیا ہے؟ اصلی میلاد یہ ہے کہ ان تمام طرح کے انتظامات کے اندر بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر پاک کرنا. اور یہ اصلی میلاد جو ہے یہ جس وقت انسان اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کے ایمان کو مضبوطی عطا فرماتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ ہود ہے، جس میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں، اس کی ایکو بند کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے صحیح. پیارے حبیب، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پہلے
نبیوں کا ذکر آپ کے لیے کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 26 انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر پاک کیا گیا. کہیں پر وذکر فی الکتاب اسماعیل ہے تو کہیں پر وذکر فی الکتاب ادریس ہے, کہیں پر وذکر فی الکتاب ابراہیم ہے, کہیں پر وذکر فی الکتاب موسیٰ ہے. یہ انبیاء کا ذکر, ان کی اقوام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے فرمایا, اور اللہ نے ذکر کرنے کا ریزن بھی بیان کیا, وجہ بھی بیان کی کہ ہم نے نبیوں کا ذکر اس قرآن میں کیوں فرمایا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, کہ ہم نے رسولوں کے قصے بیان کیے قرآن پاک میں, اور بیان کرنے کی وجہ کیا بیان فرمائی. فرمایا وجہ یہ ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ پیارے حبیب ہم نے یہ جو رسولوں کی قصے بیان کیے, وجہ یہ ہے کہ جب آپ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کے فرعون نے کیا سلوک کیا, کون کون سی آزمائشیں موسیٰ کریم اللہ پر آئیں, لیکن ان آزمائشوں سے گزر کر حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی توحید کا پرچم کیسے بلند کیا. جب یہ آپ پڑھیں گے تو پیارے حبیب اس کے پڑھنے سے آپ کا دل مزید مضبوط ہو جائے گا. اب عاشقان مصطفیٰ اس بات پہ ذرا غور کیجئے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں. اب اس بات پر توجہ کیجئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنے سے اللہ کے محبوب نبی کا دل مضبوط ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک پڑھنے سے اللہ کے محبوب نبی کا دل مضبوط ہو, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا تذکرہ پڑھنے سے اگر اللہ کے محبوب نبی کا دل مضبوط ہوتا ہے, ذرا تصور تو کیجئے وہ سردار انبیاء, وہ امام الرسل, وہ خاتم النبیین, وہ خاتم المعصومین نبی جو ہمارے نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے, پوری کائنات کے لیے جو رحمت للعالمین کی شان لے کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے. تصور تو کیجئے جب ان کا غلام, ان کا امتی جب اپنے حبیب کا ذکر کرے گا تو اللہ اس کے ایمان کو تازہ کیوں نہیں فرمائے گا. اب اس بنیاد پر ذکر میلاد کریں تو ایمان تازہ ہوتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. نبیوں کا ذکر کریں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. اور پھر ذکر انبیاء یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا, اور بالخصوص ہمارے نبی علیہ السلام کا میلاد شریف اللہ نے خود اس کا ذکر کیا اور قرآن میں کیا. اور کیا کب کہ ابھی ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے, یعنی وقت چونکہ بہت مختصر ہے. اگر میں قرآن و سنت سے, قرآن اور حدیث سے یہ صرف ثابت کروں کہ لائٹیں لگانا بھی میلاد شریف کے لیے جائز ہے اور اس کا حکم ہے اور یہ اللہ نے خود کیا عمل, شامیانے لگانا بھی میلاد شریف کے لیے جائز ہے, لنگر پکانا بھی جائز ہے, لوگوں کو بلانا بھی جائز ہے, جھنڈے لگانا بھی جائز ہے. اور یہ صرف ہم زبانی نہیں کہتے بلکہ ان میں سے ہر فعل جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید کی وساطت سے اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت دیکھیے, سورہ بقرہ شریف ہے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب عالم ارواح ہے, ابھی کوئی روح جسم کے ڈھانچے میں نہیں ڈھلی, ساری روحیں ابھی عالم ارواح میں ہیں, وہاں پر ساری روحوں کا اجتماع منعقد کرنے والی ذات ہے رب ذوالجلال کی. ساری روحوں کو اکٹھا بلا کر رب ذوالجلال نے ان میں سے پھر انتخاب کیا نبیوں اور رسولوں کی روحوں کا کہ ہے نبیوں اور رسولوں کی روحوں, میری بات اب تم سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر میں تمہیں سنانے لگا ہوں وہ ذکر کسی عام ہستی کا ذکر نہیں, وہ ذکر میرے پیارے محبوب نبی کا ذکر ہے. نبیوں کی روحوں, تمہیں مخاطب کر کے میں تم سے یہ ذکر پاک کرنے لگا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, है ग्रोह अंबिया, मुझसे आज तुम ये वादा करो। वादा लेने वाली जात है अल्लाह की, जिनसे लिया जा रहा है वो है अल्लाह की तौहीद के अलमबरदार, अल्लाह के नबी, उनसे वादा लिया जा रहा है और वादा लेने वाली जात है अल्लाह की। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे साथ वादा करो। कौन सा वादा करना है? फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, है ग्रोह अंबिया, वादा मुझसे तुमने ये करना है, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेज चुकूं, तुम दुनिया में वस्फ़े नबूवत से मुत्तसिफ होकर जा चुको, अब दुनिया में तुम अपनी नबूवत का सिक्का भी राज कर चुको, वक्त में तुम्हारा सिक्का चलता हो, तुम्हारी बादशाहत वक्त में चलती हो, उस वक्त में चलने वाली बादशाहत के दौर में ईसा तुम्हें इंजील मिल चुके, दाऊद तुम्हें ज़बूर मिल चुके। अब जिस वक्त तुम अपनी अपनी किताब के अहकामात को नाफिजुल अमल करवाने के लिए अहकामात अपने अपने जारी कर चुको, अब इसके बाद क्या हो? देखिए कौन सा स्टेप अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान पाक में, कौन सा मकाम बयान किया। एक तरफ है वजारत उज़्मा पूरे उरूज पर, उस वक्त फरमाया अब अपनी वजारत छोड़नी है, अब दूसरे को वजीर आजम तस्लीम करना है। कौन है इस दुनिया में जो ये कर सके? कौन है जो अपनी चमकती धमकती बादशाहत को छोड़ के अपनी जगह किसी और की बादशाहत को तस्लीम कर सके? लेकिन खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब नबीब अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस पॉइंट को बयान किया कि है अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अरवाह, जब तुम दुनिया में जिस्मों में ढल चुको, तुम नबूवत के सिक्के को राइज कर चुको, अब तुम्हारे पास क्या हो? सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास रसूल आ जाए। अब पूछो मुफस्सिरीन से, इमाम राजी से पूछो, रूहुल बयान से पूछो, अब पूछना है तो इमाम बैज़ावी से पूछना है तो ये जलालैन शरीफ से पूछो। अब इन तफसीरों से पूछो, तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर आने वाले रसूल जिसका जिक्र अल्लाह ने किया वो कोई आम रसूल नहीं है, वो रसूल तेरा और मेरा महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है और आमद मुस्तफा का जिक्र करना यही मिलाद मुस्तफा है। अल्लाह फरमा रहा है सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास रसूल आ जाए। अब तुमने क्या करना है? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया पहला काम लतुमिनुन्न बिही, तुमने उस रसूल का कलमा पढ़ना है। लोग ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लोग ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा हजरत इब्राहिम से यह फरमा रहा है जब ये लोग ये कह रहे होंगे और फिर मेरा रसूल तुम्हारे पास आ जाए, अब तुमने लोगों से ये नहीं कहलवाना, तुमने खुद पढ़ के फिर लोगों को तबलीग करनी है। अरे लोगों, अब तक तो हम थे नबी अल्लाह के तुम्हारे लिए, लेकिन अब हमारा भी नबी आ गया है। वो कौन है? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि आज के बाद तुमने ये कलमा पढ़ना है। अल्लाह ने अंबिया से ये वादा लिया कि है नबियों मेरे साथ ये वादा करो, जब वो रसूल तुम्हारे पास आएगा तुमने सब कुछ छोड़ छुड़ा के उस पर ईमान लाना है। अब चलो ये बात तो समझ आ गई, सिक्का राइजुल वक्त हो जाए, किसी को मानने का हुक्म कहीं ऊपर से आ जाए तो मान लिया जाता है, लेकिन मानने के बाद उसको दिल से तस्लीम नहीं किया जाता, फिर छुप छुपा के उससे रूगर्दानी इख्तियार की जाती है। किसी बंद कमरे में बैठ के मान लिया, चलो ठीक है हम मानते हैं उसको, वो अपना काम चलाता रहे, हमें उससे क्या गरज है, हमें ऊपर से हुक्म आ गया हमने मान लिया, बस ठीक है बात खत्म हो गई। तो रब्बुल जलाल फरमाता है प्यारे हबीब अब बात है तुम्हारे मीलाद की, बात है तुम्हारी आमद की और जलसा है नबियों की रूहों का। अब बात हम यहां खत्म नहीं करेंगे, है मेरे प्यारे हबीब, हम नबियों से अगला वादा भी लेंगे। कौन सा वादा? मैं ईमान लाकर मेरे नबी पर। अब तुमने चुप के बैठना नहीं है, वला तंसुन्ना,
تم نے میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے قدم سے قدم ملا کر تم نے چلنا بھی ہے۔ اب یہ ہے محبت کا پورا عروج، اور یہ ہے پورے پیک پہ جا کے کسی معاملے کو اس انداز میں بیان کرنا۔ فرمایا کہ ہے گروہ انبیاء، بات میرے محبوب نبی کی ہے، جب وہ آ جائیں تم نے کلمہ بھی پڑھنا ہے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب اگلی بات جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قال اقررتم، کہ ہے نبیوں مجھے بتاؤ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ ایک ہے تقریر میں سنا کے چلا جاؤں، اب بات آپ سے نہ پوچھوں کہ اب یہ بات جو میں نے آپ سے کی ہے کیا کل اس پہ عمل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ہے کہ پورا وعدہ مکمل کر کے جانا، تو اللہ رب العزت نے نبیوں سے پورا وعدہ لیا، فرمایا ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے، اے گروہ انبیاء قال اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو، اسے تسلیم کرتے ہو؟ کیا یہ وعدہ تمہیں ایکسپٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ نے یہ فرمایا تو سارے نبی بیک زباں ہو کر بولے، کہنے لگے قالوا اقررنا، اے رب ہمیں اقرار کیوں نہ ہوگا، ہمیں تو اس نبی کا انتظار ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اگر ہم دنیا میں موجود ہوئے، ہمارے ہوتے ہوتے تیرے محبوب نبی دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لا کے پھر ہم ان کی مدد بھی کریں گے۔ اب یہ ہے ذکر میراج، اور یہ ذکر جو ہے یہ ہر دور میں ہوا۔ اب یہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں کیا، جب روح ڈلی جسموں میں، عالم ارواح میں جب روح تھی تو تب جلسہ ہوا، جب روح جسموں میں ڈلی تو سب سے پہلا جسم حضرت آدم علیہ السلام کا تھا جس کو تعبیر کیا گیا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ التسلیم، آپ کا وجود جب مکمل تیار ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جنت میں قیام کروایا۔ اب یہ تو تخلیق آدم کی جو غرض تھی، اس غرض کے یہ بات خلاف تھی کہ بنایا تو آدم علیہ السلام کو تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے مشورہ تو اللہ نے یہ کیا تھا کہ ہم آدم کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں، اور خلیفہ بنا کے ٹھہرایا کہاں؟ جنت میں۔ جب جنت میں ٹھہرا دیا، اب حکمت خداوند قدوس کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف ٹرانسفر کیا گیا۔ آپ جب زمین پر آئے تو جنت سے زمین کی طرف آنے کے لیے جو چیز سبب بنی، اس سبب پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رونے لگ گئے کہ ہے باری تعالیٰ، جنت تو ہے اعلیٰ مقام، زمین تو ہے ادنا چیز، اعلیٰ سے میں ادنا کی طرف آ گیا، ہے اللہ اب میری رجوع اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری توبہ قبول فرما، اعلیٰ چیز کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ گیا، میری توبہ قبول فرما۔ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے، 300 سال تک آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اللہ میری رجوع قبول کر لے۔ جب 300 سال کا عرصہ گزر گیا، رب ذوالجلال فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس بنیاد پر دیکھیے آدم علیہ السلام، آپ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بات کون سی ڈالی؟ آدم علیہ السلام نے اس بات کو رکھا سامنے، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ان باتوں کو جو دل میں ڈلی تھی باتیں ان کو سامنے لائے، دعا کا حصہ بنایا، دعا مانگی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دعا قبول فرما لی۔ تو دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہے اللہ اب تک تو میں اکیلے دعا کرتا رہا، آج میں اکیلے دعا نہیں کر رہا، ہے اللہ آج اگر میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں تو میں اس پاک محبوب نبی کے واسطے اور وسیلے سے دعا کر رہا ہوں جس نبی کے میلاد کا ذکر تو نے عالم ارواح میں کیا تھا،
जिस नबी के मीलाद का जिक्र आलम अरवाह में करके हमारे से तुमने वादा किया था, लिया था कि तुम ईमान भी हम लाएंगे, हम उस नबी का कलमा भी पढ़ेंगे, उस नबी के मददगार भी बनेंगे। है अल्लाह, आज उस नबी का वसीला दे के मैं दुआ करता हूं, मेरी तौबा कबूल कर ले। अब ये है जिक्र मीलाद। अभी तो नबी अलैहि सलाम दुनिया में आए भी नहीं, अभी दुनिया में आप आए नहीं, तो आपकी आमद से पहले आपका जिक्र मौजूद है। अगर इसी जिक्र को देखना है तो आगे चल के देखिए, ये जिक्र पाक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तफसीर सावी के अंदर आपका ये तज़किरा मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लम्मा फरगा मिन बिनाई बैतुल मुक़द्दस, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए, आपने इरादा किया। इरादा कहां का किया? आपने इरादा यह कर लिया कि अब हम हरम काबा जाते हैं, क्योंकि काबा की बुनियादें तो पहले से डली हुई थी। आपने इरादा किया कि हम काबा शरीफ चलते हैं। आपने अपना सारा लश्कर लिया साथ अपने, और काबा शरीफ जिस जगह पर आज मौजूद है वहां पे आप पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने वहां पहुंचते ही उस जगह का सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट में जो चीज सामने आई उसको देखा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अपना मामूल बना लिया। मामूल क्या बनाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? आपने एक दिन में आपने यनहुरु मिन यौमिन, एक दिन में आपने 5000 ऊंट ज़िबा करने शुरू कर दिए। एक दिन में 5000 ऊंट आपने ज़िबा करने शुरू कर दिए। सूरह नमल में तफसीर सावी के अंदर दूसरा मामूल आपका यह था कि एक दिन में आपने 5000 गाय ज़िबा करना शुरू कर दी, और उसी एक दिन में वह इश्रीन शातन 20,000 दुम्बे आपने ज़िबा करने शुरू कर दिए। यह मामूल आपने बना लिया हर रोज का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब यह मामूल देखा आपकी कौम के अशराफ ने, यानी जो आपका लश्कर था उसमें बड़े बड़े चौधरी लोग भी थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये पैगंबर इतना खर्चा क्यों करने लग गए हैं, वो सारे इकट्ठे होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि है सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमें ये तो बताइए कि आप ये जो एक दिन में इतना खर्चा कर रहे हैं, इस खर्चा करने का रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, ये क्यों आप खर्चा कर रहे हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आप फरमाने लगे, अरे लोगों चुप कर जाओ, तुम्हें खबर नहीं, जो चीज मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखें उस तक पहुंच नहीं सकती। मैंने आज इस मकाम पर इस बात को देखा है, ये जगह जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये जगह वो है जहां पे अल्लाह के महबूब नबी की विलादत होने वाली है। अल्लाह के महबूब नबी की विलादत यहां पर होने वाली है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बयान किया, अब लोग जो थे वो आगे पूछने लगे कि वो इतने अजीम नबी जिनके इस्तिकबाल के लिए आप इतना इस्तेमाल आज कर रहे हैं, जरा हमें बताइए तो सही, कम बैनना व बैनहु, कि हमारे और उनके दरमियान कितना अरसा बाकी है, कब वो तशरीफ लाने वाले हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप फरमाने लगे कि हमारे और उनके बीच जो आने का फर्क है, अभी वो 1000 साल बाकी है। 1000 साल बाद में वो हमसे दुनिया में आएंगे। उनके 1000 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिक्र मीलाद किया। किसका? मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र मीलाद करके आपने वाज़े कर दिया कि ये वो नबी हैं जिनके मीलाद का जिक्र हम भी कर रहे हैं। है उस नबी की उम्मत में आने वालों, उनके मीलाद का जिक्र तुम भी करते रहना कि अल्लाह तुम्हें इसकी बरकत अता करेगा। ये देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मीलाद किस अंदाज में मौजूद है खसाइस कुबरा के अंदर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त बनी इस्राइल को बचाकर निकले फिरौन के मजालिम से, आपने फिरौन के मजालिम से बनी इस्राइल को छुटकारा दिलाया, लेकर चले। पीछे फिरौन को पता चल गया कि मूसा बनी इस्राइल को लेकर तो निकल गए। अब बनी इस्राइल चले गए तो फिरौन को यह परेशानी थी कि हमारी खेती बाड़ी कौन करेगा, हमारी खेतों में हल कौन चलाएगा, हमारी मेहनत मजदूरी कौन करेगा, बनी इस्राइल अगर चले गए ये काम कौन करेगा। उसने अपना लश्कर पीछे दड़ा दिया, जाओ सारे बनी इस्राइल को गिरफ्तार करके ले आओ। वो चले बनी इस्राइल को गिरफ्तार करने के लिए। बनी इस्राइल आगे जब देखा तो आगे समंदर आ गया, आगे समंदर है,
پیچھے فرعون کا لشکر ہے, درمیان میں بنی اسرائیل پھنس گئی. اب موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا, نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے, آگے جائیں تو ڈوب کے مرے, پیچھے پلٹے تو فرعون کا لشکر ہمیں مار دے گا, اب ہمیں تم بچاؤ, اپنے رب سے بات کرو, ہمیں بچاؤ, کیسے بچانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمانے لگے پریشان نہ ہو, ہم جو ہے تمہارے ساتھ, ہم تمہیں بچائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ پانی پہ ڈنڈا مارو. آپ نے پانی پہ ڈنڈا مارا, پانی نے راستہ دے دیا, وہاں سے نکل کے پار ہوئے تو بنی اسرائیل اب پھر اپنے ناز نخرے کے ساتھ سامنے آ گئے, کہنے لگے موسیٰ یہاں سے تو نکل گئے, اب اپنے رب سے ہمیں کوئی لکھے ہوئے قاعدے قانون لا کر دو, یہ قرآن میں ہے سارا, لکھے ہوئے قاعدے قانون لا کر دو تاکہ ہم ان پہ عمل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے, طور پہ گئے تو اللہ نے تورات دی, تورات لائے, کھول کر اس کو پڑھنا شروع کیا. جب کھول کر پڑھنا شروع کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کی پڑھائی ہمیں سنا دی ہے, ہم تک پہنچا دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی, کیا پڑھتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا موسیٰ لما نزلت علیہ التورات وقرأها فوجد فیہا ذکر هذه الامہ. موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی, اس میں موسیٰ علیہ السلام کوئی اور ذکر نہیں پڑھ رہے, تورات بھی کھولی تو اس میں ذکر تمہارا اور ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کا ذکر ہے. اب دیکھیے اس امت کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا. کئی ایک شانیں پڑھی, میں مختصر کر رہا ہوں کہ میرا وقت آگے ختم ہو رہا ہے. کئی شانیں پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. ایک شان پڑھی تو کیا شان پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ آپ پڑھنے لگے امتا اناجیلہم فی صدورہم, کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی انجیل ان کے سینوں میں ہوگی, یعنی قرآن ان کے سینوں میں ہوگا. جب یہ شان پڑھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ حیران ہوئے کہ اے اللہ, پہلے تو آسمانی کتابوں کے حافظ اللہ کے نبی ہوتے تھے, اب یہ کون سے لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں مگر آسمانی کتاب کے یہ حافظ بھی بننے والے ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ جب یہ شان پڑھی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان لوگوں پر رشک پیدا ہوا, رشک پیدا ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر ڈالی, ہے اللہ فجعلھا امتی, یہ اتنے عظیم لوگ ان کو تو میرا امتی بنا دے, یہ لوگ مجھے دے دے. آشکار مصطفیٰ سنو تو صحیح تمہاری قسمت کتنی عظیم ہے, اللہ نے تمہیں کتنا خوش نصیب بنایا ہے. رب ذوالجلال فرمانے لگا موسیٰ نہیں, تلک امت احمدہ, یہ تمہارے امتی نہیں بن سکتے, ان کو تو میں نے پہلے دن سے اپنے محبوب نبی کا نام لگا رکھا ہے. یہ شان پڑھی, آگے بات بڑھی. جب آگے بات کو بڑھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے لگے انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدهم بحسنۃ فلم یعملها كتبت له حسنۃ واحدہ. یہ شان پڑھی, امت ہے, لوگ ہیں, غلام ہیں نبی کے, نیکی کا صرف ارادہ کیا, نیکی کی نہیں, نیکی کا صرف ارادہ کیا تو اے اللہ تو نے ایک نیکی ان کی پھر بھی لکھ دی ہے. نیکی کی نہیں, صرف نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ تو نے ایک نیکی لکھ دی. اور پھر فرمایا وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ, اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی کر بھی لیں, یعنی محفل میں آئے بیٹھے ہیں, سبحان اللہ کا ارادہ کیا, کہیں نہیں, ایک نیکی مل گئی, اور اگر سبحان اللہ کہہ لیا تو اللہ نے 10 نیکیاں عطا فرما دی. دیکھیے کتنے عروج پہ ہے ہمارے مقدر کا ستارہ, اللہ نے کس نبی کی امت میں ہمیں شامل کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شان پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ یہ اتنے عظیم لوگ, نیکی کا ارادہ کرے تو ایک ملے, اگر نیکی کر لے تو 10 ملے, فجعلھا امتی, انہیں میرا امتی بنا دے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے موسیٰ نہیں, تلک امت احمدہ, یہ میرے محبوب نبی کے غلام ہیں, ان کو میں نے اپنے نبی کی امت میں شامل کر رکھا ہے. اب بار بار موسیٰ علیہ السلام شانیں پڑھتے گئے. جب ساری شانیں پڑھی, کم و بیش کو 15 شانیں پڑھی موسیٰ علیہ السلام نے. ہماری شانیں پڑھنے کے بعد ہر شان پڑھے تو دعا کریں اللہ میرا امتی بنا دے انہیں. جب ہر بار ایک ہی جواب ملا تلک امت احمدہ, اب انداز دعا بدل گیا, دعا کا طریقہ بدل گیا. چلو اللہ اگر تو انہیں میرا امتی نہیں بناتا تو ٹھیک ہے نہ بنا, لیکن میری یہ دعا قبول کر لے. کون سی؟ فرمایا قال
یا رب فاجعلنی من امت احمد، اللہ اگر یہ لوگ تو نے مجھے نہیں دینے تو نہ دے، لیکن میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے تو ان لوگوں میں شامل کر کے اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ ارے ہل جل کے نعرے لگائیے، ہم تو ہیں غلام نبی، اور وہ بندہ، میں یہاں پہ بات یاد آ گئی، بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہاں پہ مجھے بات یاد آ گئی کہ آج ایک تو ہے نا خطیبانہ انداز کہ ہاتھ ہلاؤ، جھنڈے بناؤ اور پھر سبحان اللہ کہو، اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ابو لہب بھی نبی علیہ السلام کا چچا ہے۔ ابو لہب مر گیا، خواب میں حضرت عباس نے دیکھا، یہ حدیث ہے باقاعدہ بخاری شریف کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا تو صحیح تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا، اس کی مذمت میں چونکہ پوری قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا سارا ہفتہ عذاب میں جلتا رہتا ہوں، پیر کا دن جب آتا ہے، سوموار کا دن، اس ایک دن میری انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، یہ پانی میں پیتا ہوں، میرا عذاب بھی ہلکا ہو جاتا ہے، میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا بتا تو صحیح، تو پکا کافر ہے، دائمی جہنمی ہے، تیرے عذاب میں تو ایک لمحے کے لیے بھی تخفیف نہیں ہے، پھر تجھے یہ کہاں سے شان ملی؟ کہنے لگا یہ شان مجھے اس لیے ہو جائے، ارے ایمان والو، ارے عاشقان مصطفیٰ، ارے میلادیوں، سوچو تو صحیح، اگر تم اپنے نبی کے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے اپنے ہاتھ لہرا دو گے، اپنے ہاتھ بلند کر دو گے، بلند آواز سے خوشی کا اظہار کرو گے، سوچو تو صحیح کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں کتنا انعام عطا کرے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر میلاد شریف کا ہر جز، یعنی اگر صرف اسی بات پہ گفتگو چلتی رہے تو بغیر یعنی کتابوں کے رات تو بیت جائے گی لیکن بات نہیں بیتے گی۔ آخری بات صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ امام یافی یمن کے بڑے مشہور امام ہوئے، میلاد شریف کے ساتھ محبت رکھیں، اس کے ساتھ شوق پیدا کریں، اپنے گھر میں ہر گھر میں میلاد کا اہتمام کریں۔ امام یافی کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحی طعاما واخلا مقانا وصار سببا لقراءۃ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے دوست احباب کو اکٹھا کیا اور اپنی بساط کے مطابق لنگر شریف کا اہتمام کر لیا، اپنے گھر کو خالی کر دیا، دریا قالین بچھا دیے کہ لوگ آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، وجہ کیا ہے؟ وَصَارَ سَبَبًا لِقِرَاءَةِ مَوْلِدِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا کچھ اس نے اس لیے کیا کہ یہاں بیٹھ کے ہم اپنے پیارے محبوب نبی کا ذکر میلاد کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس پر اجر کیا ملے گا؟ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قیامت کا دن جس کی ہولناکیاں بڑی ہیں، تپتی تانبے کی طرح تپتی زمین، سوا نیزے پر سورج، گرمی کی شدت، گھبرایا ہوا انسان، اس عالم میں جب یہ میلادی، آج کا جو میلادی ہے، یہ جب اٹھے گا اپنی قبر سے، کیا دیکھے گا؟ اپنے دائیں دیکھے گا تو صدیقوں کی جماعت نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو شہیدوں کا قافلہ مل جائے گا، سامنے دیکھے گا تو اللہ کے نیک لوگوں کی معیت سنت مل جائے گی۔ ان نیک ہستیوں کی معیت میں یہ میلادی مل کر اپنے رب کی بارگاہ سے سرخرو ہو کے جنت کے کاشانوں کا وارث بن جائے گا۔ اس بنیاد پر میلاد شریف کے لیے کوشش کیا کریں، ہر گھر میں میلاد ہو، ضروری نہیں ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے تو میلاد ہوگا، گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی لنگر نہیں ہے، کچھ بھی نہ رکھے سامنے، اگر صرف پانی کا ایک گلاس بھی اگر سامنے ہو جائے، اس لیے کہ اس پہ میلاد پڑھا جائے گا تو پیئیں گے تو اللہ برکت دے گا، تو میلاد پڑھے، نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کریں، تو اس پر بھی اللہ بندے کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔